الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه ان ربی قریب مجیب. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا. قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 61 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور آج جو انبیاء کا تذکرہ چل رہا ہے تو اس سلسلے میں یہ تیسری سٹوری ہے جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اور قوم عاد کے ذکر کے بعد آج قوم سمود کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. تو یہ اس سلسلے میں تیسری سٹوری ہے جو آج پیش کی جا رہی ہے. اس کا ایک حصہ ہم نے سورہ اعراف میں بھی پڑھا تھا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. تو یہ جو قوم سمود ہے، ان کا جو علاقہ ہے یہ تو ہے مدینہ اور تبوک کے درمیان کا ایریا. مدینہ اور تبوک کے درمیان میں ہے. اس کا پرانا نام جو ہے قرآن میں بھی استعمال ہوا وہ حجر ہے، حجر. اور آج کل اس کو مدائن ساحلے بھی کہتے ہیں، مدائن صالح، صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے یا ان کے علاقے کی بستیاں، ان کے علاقے کا ایریا. مولانا مدود اللہ رحمت فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی تعداد تقریباً 5 لاکھ کے قریب تھی، ان کی جو آبادی تھی قوم سمود کی. اور یہ قوم عاد کے بعد دوسری بڑی قوم تھی، انہی کی نسل ہے، اسی کا تسلسل ہے. تو یہ دوسری بڑی قوم تھی جو اسٹیبلش ہوئی تھی اس زمانے میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبوک کا سفر فرمایا تھا صحابہ کے ساتھ، غزوہ تبوک پہ آپ تشریف لے گئے تھے، تو اسی علاقے سے آپ گزرے تھے، اور آپ نے صحابہ کو وہ کنواں بھی دکھایا تھا جہاں سے وہ لوگ پانی پیتے تھے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی وہاں سے پانی پیتی تھی. اور آپ نے ساتھیوں کو وہ پہاڑی درہ بھی دکھایا تھا جہاں سے وہ اونٹنی نکلی تھی. جب قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ رب العالمین نے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا تھا. تو اس کا نام بھی جو ہے نا وہ اسی نام سے اس کو پکارا جاتا ہے. اس کو کہتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے فج الناقہ، درہ فج الناقہ، کہ یہ وہ درہ ہے جس سے اونٹنی برآمد ہوئی تھی. قوم سمود کے اندر بھی جو بڑی بڑی خرابیاں تھیں وہ تقریباً سملر تھی جو قوم عاد کے اندر تھی. مثال کے طور پہ شرک اور بت پرستی، یہ ان کی سب سے بڑی بیماری تھی. اور معاشرتی اونچ نیچ، جس کو سوشل ڈویژن کہتے ہیں نا. کچھ لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم پیدائشی طور پہ حکم چلانے کے لیے پیدا ہوئے، بڑے خاندان اپنے آپ کو سمجھتے تھے. اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ غلام تھے، ان کا کام بھی خدمت کرنا ہوتا تھا. نسل در نسل ان کا کام خدمت کرنا اور کام کاج کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کانٹیننٹ کے اندر سلسلہ ہے سارا، یہ بڑے اور چھوٹے کی جو تقسیم ہے، فلاں بڑا خاندان اور فلاں چھوٹا خاندان. لیکن یہ تقسیم جو ہے وہ اسی کا نام امتحان ہے، اسی کے اندر آزمائش ہے.
جو یہ تقسیم شروع سے آ رہی ہے. معاشرتی اونچ نیچ جو ہوتی ہے یہ بھی کسی سوسائٹی کے زوال کی نشانی ہوتی ہے، اس سوسائٹی کی بدقسمتی بدبختی کی نشانی ہوتی ہے. اور ان کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی تھی کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر بنایا تھا جو باغی تھے اللہ رب العالمین کے، جو اخلاق میں کردار میں نچلے اور چھوٹے درجے کے لوگ تھے، جن کی زبانیں بھی گندی، جن کی سوچیں بھی گندی، جن کا کردار بھی، زندگی بھی گندی. تو اس قسم کے باغیوں کو اور سرکشوں کو انہوں نے اپنا لیڈر بنایا تھا، بالکل جیسے آج کل ہوتا ہے. اور وہ مٹیریلسٹک قوم بن گئے تھے. ان کا جو ایمان تھا وہ بس دنیا کی چیزوں پر زیادہ تھا، شوق اسی طرف تھا، مٹیریل کی طرف. محلات بنانا، حویلیاں بنانا، کوٹھیاں بنانا، ضرورت ہو یا نہ ہو وہ اسی کے اندر وہ مقابلہ کرتے تھے. دیکھیں جب کسی کے سامنے کوئی پازیٹیو ٹاسک نہیں ہوتا، کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا، کوئی گول نہیں ہوتا کسی قوم کے سامنے، کوئی مقصد زندگی نہیں ہوتا، تو پھر اس طرح کے فضول کاموں کو لوگ اپنا مقصد بنا لیتے ہیں. پھر ان چیزوں میں مقابلے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے اندر بھی بس انہی چیزوں میں مقابلہ ہو رہا تھا. تو یہ ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد آج کا جو قرآن کا رکوع ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے انہی کے بھائی صالح کو بھیجا. اور یہ پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی، پچھلے درس میں بھی، کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ انہی کے بھائی صالح کو بھیجا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھے، جو ان کے کلچر کو نہ جانتے ہوں، ان کی تہذیب کو نہ جانتے ہوں، ان کے رسم و رواج کو نہ جانتے ہوں، ان کے مسائل کو نہ جانتے ہوں. تو اصل تو یعنی انہی میں سے ایک بندہ جو ہر لحاظ سے ان کی زبان کو، ان کے کلچر کو، ان کے مسائل کو، ان کی پریشانیوں کو، ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے. انہی کے اندر پیدا ہونے والے، انہی کے اندر جوان ہونے والے ہیں. کوئی باہر سے بندہ آئے تو بندہ کہتا ہے جی ان کو ہمارے کلچر کا پتہ نہیں ہے. تو صالح علیہ السلام تو انہی میں سے تھے. ان کی دعوت بھی وہی تھی جو پہلے انبیاء کی دعوت تھی. قال، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو. پھر فرمایا ہوا انشأکم من الارض، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. زمین سے پیدا کرنے کا مطلب مٹی سے پیدا کرنا، مٹی سے بنانا. تمہارا آغاز، تمہاری بگننگ مٹی ہے. زمین سے تمہیں اس نے پیدا کیا. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور پھر اللہ نے تمہیں اس زمین کے اندر بسایا. یہ لفظ جو ہے نا استعمارہ، یہ تعمیر سے نکلا ہے، جس کو ہم تعمیر لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب بھی آباد کرنا ہوتا ہے، بسانا ہوتا ہے. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، تو اللہ نے تمہیں زمین سے ہی پیدا کیا اور زمین کے اندر تمہیں بسایا. کیا مطلب زمین کے اندر تمہیں بسایا؟ اللہ نے تمہیں توفیق دی کہ تم اپنی ضرورتوں کو زمین کے اندر پورا کر سکو. اللہ نے تمہیں ترقی دی، اللہ نے تمہیں سورسز عطا کیے، زندگی گزارنے کا سامان دیا، تمہیں امن اور سکون عطا فرمایا. ایک سوسائٹی کو، ایک معاشرے کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے وہ سب تمہیں عطا فرمائی. تمہیں وہ ابلٹیز دیں کہ تم اپنی ضرورتوں کی چیزوں کو ایجاد کرتے ہو. یہ جو نئی نئی انوویشن ہوتی ہے نا، روزانہ نئی نئی چیزیں بن رہی ہیں، سائنس ترقی کر رہی ہے، ہر لحاظ سے ترقی ہو رہی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین وقت کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو سکھا دیتے ہیں وہ چیزیں. اللہ پاک انسانوں کو وہ چیزیں سکھا دیتے ہیں جو وقت کی ضرورتیں ہوتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قوم سمود کو بھی ان کی ضرورتوں کے مطابق ان کو ابلٹی دی، نالج دیا، توفیق دی، ہنر سکھائے، ہر چیز تمہیں عطا کی، امن اور سکون عطا فرمایا. یہ مطلب ہے وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، تمہیں اس میں آباد کیا، بسایا، اور تمہاری آبادی اور بچنے کے لیے جو کچھ چاہیے تھا تمہیں عطا کیا. اور پھر کہا
फस्तगफिरूहु सुम्मा तूबू इलैहि, तुम उससे माफी मांगो और फिर उसी की तरफ लौट के आओ वापस। यहां पर भी ये दो लफ्ज इकट्ठे आए हैं। इससे पहले हम इस पे बात कर चुके हैं पिछले सबक में भी, कि जब इस्तिगफार और तौबा दोनों इकट्ठे आए, फस्तगफिरूहु सुम्मा तूबू इलैहि, इस्तिगफार करो फिर तौबा करो। तो जब दोनों इकट्ठे आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इस्तिगफार करने के बाद अगला काम क्या करना है, ये जरूरी स्टेप है। सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं होता, बल्कि अल्लाह से माफी मांगकर तो ऑन ट्रैक हो जाओ। जो तुमने रास्ता छोड़ दिया था, अल्लाह के पास वापस आओ, तो उसका रास्ता कबूल करो, उसकी बात को मान लो। ये तौबा की शर्त होती है। जब कोई इस्तिगफार करता है तो ये इस्तिगफार की शर्त है। जब आप ये इरादा नहीं रखते, पक्का आज़म नहीं होता, डिटर्मिनेशन नहीं होती कि मैं अल्लाह से माफी मांगकर वापस अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते पे आऊंगा, उस वक्त तक इस्तिगफार कबूल ही नहीं होती। तो फरमाया कि अल्लाह से माफी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, वापस आओ। और फिर जो अगली बात इरशाद फरमाई वो बहुत ही जबरदस्त समझने वाली है। आप ये जो 3-4 अल्फाज हैं इन पे गौर फरमाएं। इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, बेशक मेरा रब वो करीब भी है और जवाब देने वाला भी है, कबूल करने वाला भी है, जवाब देने वाला भी है। ये जो अल्फाज हैं इन्होंने पूरी जैसे किसी जैसे कहते हैं ना पूरी किताब पढ़ के बयान कर दी है। ये दो अल्फाज हैं करीब और मुजीब ने। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो सिफतें हैं जो शिरक की जड़ काट देती हैं, शिरक का नामो निशान खत्म कर देती हैं। यानी आमतौर पे क्या होता है, लोगों का तसव्वुर ये है, आम लोगों का तसव्वुर ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी बादशाह की तरह होते हैं। जिस तरह हम बादशाह होते हैं, दुनियावी हुक्मरान होते हैं, तो आमतौर पे लोगों के ज़हन में ये तसव्वुर होता है कि अल्लाह भी ऐसे ही होते हैं। तो आम आदमी जो होता है उसकी अप्रोच बादशाह तक नहीं होती, डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती। आम आदमी को वसीला चाहिए होता है बादशाह के दरबार में हाजिर होने का, उस तक अपनी एप्लीकेशन पहुंचाने का, अपनी दरखास्त पहुंचाने का, उसको जरिया चाहिए होता है। फिर वो लोग जिनकी दरबार में एक्सेस होती है वो उनको तलाश करते हैं जो बादशाह तक उसकी बात को पहुंचाएं और फिर उसकी सिफारिश करें। और फिर वो समझते हैं कि जो बादशाह होता है वो पब्लिक से डायरेक्ट डील नहीं करता, वो ताल्लुक नहीं रखता, बादशाह की शान के खिलाफ होता है, तो वो बिला वास्ता पब्लिक के साथ रिश्ता नहीं रखता, उस दरमियान में वास्ते होते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारी बात को पहुंचाएंगे, हम तुम्हारी दरखास्त को पहुंचाएंगे। तो ऐसे आदमी जो कहें कि हम आपकी आवाज बनेंगे और आपकी बात को बादशाह तक पहुंचाएंगे, उन लोगों के साथ ताल्लुक बनना बड़ी खुशकिस्मती लोग समझते हैं कि मेरा फलां से राब्ता है, जिसका आगे फिर बादशाह से राब्ता है। ये जो मिनिस्टर होते हैं, ये वजीर मशीर होते हैं, जिनकी अप्रोच और पहुंच होती है, उनके साथ ताल्लुक बनता है, लोग खुश होते हैं। तो वो गारंटी देते हैं कि बस तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ऐसे लोग सियासी मैदान के अंदर भी होते हैं और मजहबी मैदान के अंदर भी होते हैं। जो मजहबी मैदान के अंदर होते हैं ना, वो कहते हैं उस रब के साथ जो है ना हमारा डायरेक्ट राब्ता होता है, वो हमारी बहुत सुनता है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में बिठा देते हैं और अपनी अहमियत बनाने के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए वो लोगों को ये समझाते हैं कि तुम्हारी अप्रोच नहीं है अल्लाह तक, लिहाजा तुम हमारे थ्रू अपने काम करवाओ। हमारी अप्रोच है अल्लाह तक, हम अल्लाह के करीब हैं, तो हमसे दुआएं करवा लो, हमसे मसले हल करवा लो, हम तुम्हारी एप्लीकेशन दरखास्तें अल्लाह तक पहुंचा देंगे। तो वो दरमियान में वास्ता बन जाते हैं। आम लोग भी समझते हैं कि अल्लाह बादशाहों की तरह होता है। तो ये जो दोनों अल्फाज हैं, इन्होंने इस सारे कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। शिरक स्टार्ट ही ऐसे होता है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए, मसले हल करवाने के लिए, जरूरतें पूरी करवाने के लिए, दरखास्तें पहुंचाने के लिए जब हम दरमियान में वास्तों को पकड़ लेते हैं तो आहिस्ता 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 वो शिरक की सूरत इख्तियार कर लेता है।
تو یہ دونوں الفاظ کہتے ہیں ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بڑا قریب ہے، وہ تمہارے قریب ہے، اس کے لیے واسطے نہیں چاہیے، سب کی اپروچ ہے اس تک، وہ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتا ہے، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ اور پھر فرمایا مجیب ہے، وہ تمہاری دعائیں سنتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے، تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہے۔ تمہیں کوئی درمیان میں ٹرانسلیٹر نہیں چاہیے، کوئی ترجمان نہیں چاہیے، تمہیں کوئی واسطہ نہیں چاہیے، وہ قریب بھی ہے اور وہ مجیب بھی ہے۔ تو یہ سارا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے، شرک کی جو ابتدا ہے وہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں لفظوں کے ساتھ جاہلیت کے جتنے بھی تصورات تھے ان سب کو توڑ کے پھینک دیا۔ وہ جلوت میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وہ خلوت میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ہر جگہ ہر وقت وہ سنتا ہے، بلکہ انتظار کرتا ہے تمہارا، لہذا تمہیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگلی بات، انہوں نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری بات سنی اور اس کے بعد جواب کیا دیا؟ وہی جو پچھلی قوم نے دیا تھا۔ قالو، کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجون قبل ھذا۔ اب یہ لفظ ہے نا مرجون، اس پہ بھی آپ غور فرمانا ہے۔ قد کنت فینا مرجون قبل ھذا، یہ مرجون رجا سے نکلا ہے، رجا کا معنی ہوتا ہے امید۔ قد کنت فینا مرجون قبل ھذا، آپ ہمارے درمیان، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں، ہماری قوم کے اندر آپ سے ہم بڑی امیدیں رکھتے تھے، اس سے پہلے آپ سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ کیا مطلب اس کا؟ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، ہمیں توقع تھی کہ آپ اپنی قوم کو بہت آگے لے کے جاؤ گے، تم آپ کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، اور ہمیں تو آپ سے بڑی توقع تھی کہ آپ اپنی قوم کی ترقی میں، ان کو آگے بڑھانے میں، آگے پہنچانے میں بڑا کردار ادا کرو گے، آپ کے اندر قابلیت ہے، آپ کے اندر اخلاق ہے، بہت آگے لے کے جاؤ گے ہمیں، ہم تو آپ کے بارے میں یہ سوچتے تھے، بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ اور ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو، یہ کس لائن پہ لگ گئے ہو، تم نے تو ساری ہماری امیدوں کا بیڑا گرک کر دیا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم جناب اس قوم کو اٹھاؤ گے اور آگے پہنچاؤ گے، اور تم نے یہ مولوی والا کام شروع کر دیا۔ اور پھر کہا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا آپ ہمیں روکتے ہیں اس بات سے کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں عبادت تو ایک سیپ ہوتی ہے، یہ تو ہمارا ایک کلچر ہے کہ جو باپ دادا کرتے ہیں وہی آگے اولاد کرتی ہے، تو عبادت کے اندر تو سیپ چلتی ہے، اپنے کلچر کے مطابق جو کام باپ دادا نے کیے وہ ہم کریں گے۔ تو کیا آپ ہمیں روک رہے ہیں، منع کرتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ ہم نہ کریں؟ یہ بھی بڑا ایک ٹیکٹ ہوتا ہے، جذباتی انداز میں قوم کو بلیک میل کرنا۔ تو وہ کہتے تھے تاکہ لوگوں کو، وہ بلیک میل کر رہے تھے، ان کے جذبات کو بھڑکا رہے تھے۔ لوگ جذبات کو بھڑکاتے ہیں نا، پھر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ جذبات کو بھڑکا رہے تھے ان کے جو سردار ہیں، کہ یہ دیکھو یہ جو صالح ہے یہ کہتا ہے ہمارے باپ دادا غلط ہیں، یہ کہتا ہے تم وہ کام نہ کرو جو باپ دادا کر کے گئے ہیں، تو کیا تم ہمیں روکتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں ہم شک میں پڑ گئے ہیں، جن چیزوں کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو تو ان کے بارے میں ہمیں تسلی نہیں ہے، ہمیں شبہ ہے ان کے بارے میں۔ اِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، ہم تو شک میں پڑے ہوئے ہیں، مما تدعونا الیہ مریب، جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہیں ان باتوں میں ہمیں شبہ ہے کہ آپ کا مقصد کوئی اور ہے، ہمیں آپ کی نیت پہ شک ہے، آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں۔ جب سے آپ آئے ہیں آپ نے ہمارا سکون برباد کر دیا ہے، آپ نے پورے علاقے میں پریشانی پیدا کر دی ہے، آپ نے گھروں کو تقسیم کر دیا ہے، آپ تو ہمارے ساتھ نعوذ باللہ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں،
آپ تو چلتے نظام کو خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ تو اس پرامن علاقے میں فساد کرنا چاہتے ہیں، آپ تو بدامنی پھیلا رہے ہیں. یہ ساری باتیں وہ جتنے مرضی کہتے چلے جائیں، یہ سب وہ کہنا چاہتے تھے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس طرف لگ پڑے ہیں؟ ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں. ہمیں تو شک ہے آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہے، آپ کا پروگرام کچھ اور ہے، آپ نام رب کا لے رہے ہیں. تو صالح علیہ السلام نے جواب دیا، قال یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینہ ہو پھر بھی یہی بات کرو گے؟ اگر میں اپنے رب کی طرف سے بینہ لے کر آؤں، بینہ پر موجود ہوں، پھر بھی تم ایسی باتیں کرو؟ بینہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بینہ کا معنی ہوتا ہے ایسی بات جو فطرت کے مطابق ہوتی ہے، ایسی دعوت، ایسا سلوگن، ایسی بات جو فطرت کے مطابق ہوتی ہے اور انسان کا ضمیر اس کو قبول کرتا ہے اور لاجک ہوتی ہے اس کے اندر، ایویڈنسز وہ پیش کرتا ہے. بینہ کا معنی مجھے میرے رب نے ایسی دلیل دی ہے، اس کے اندر ایسی قوت ہے کہ تمہاری فطرت کی آواز ہے وہ جس کی طرف میں بلا رہا ہوں. وہ آتانی منہ رحمتن، اور اللہ نے اپنی طرف سے مجھے رحمت بھی عطا کی ہے، مجھے ڈیوائن گائیڈنس اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے، اس نے مجھے رحمت عطا فرمائی ہے تمہیں سمجھانے کے لیے. اور پھر کہا فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، اچھا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے یہ بتاؤ کہ کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا اگر میں اللہ کی بات نہ مانوں؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، اور پھر کہا کہ تم کسی چیز میں اضافہ نہیں کرو گے میرے لیے سوائے نقصان کے. تمہاری بات ماننا تو بالکل سراسر گھاٹے کا سودا ہے. یہ تخسیر کا لفظ جو ہے نا یہ خسارہ سے نکلا ہے، اور تزیدوننی یہ زیادہ کرنے سے نکلا ہے. زیادہ، یہ زیادہ لفظ ہے، یہ بھی عربی کا ہے. تزیدون یہ زیادہ سے نکلا ہے اور تخسیر یہ خسارے سے نکلا ہے. فرمایا فما تزیدوننی، تم نہیں زیادہ کرو گے میرے لیے غیر تخسیر سوائے خسارے کے. میں تمہاری بات مانوں تو سراسر گھاٹا ہی گھاٹا ہے، خسارہ خسارہ ہے، اس کے سوا تم کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتے میرے لیے. وَيَا قَوْمِ، پھر وہ جس کو کہتے ہیں نا کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کا اگلا جو ہے نا وہ ایپیسوڈ وہ پیش کیا ہے. درمیان میں کئی سال گزرے ہیں، دعوت کا کام چل رہا ہے. پھر ایک دن قوم کہنے لگی کہ اگر آپ ہماری ڈیمانڈ پوری کریں، کوئی ایسی بات ہمیں دکھائیں کر کے کہ ہم ماننے پہ مجبور ہو جائیں، تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے. انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ تو کہا کہ ہم یہ کھڑے ہیں، یہ سامنے پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے درے سے بالکل ایک جوان صحت مند اونٹنی نکلے، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، حاملہ اونٹنی، وہ یہاں سے نکل کے آ جائے اس چٹان سے، تو ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. کیسی عجیب بات تھی اور عجیب مطالبہ تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی کہ ان کو بتا دیں میں تمہاری ڈیمانڈ کو پورا کر دوں گا، تمہیں وہ معجزہ دکھا دوں گا جو تم مانگتے ہو، لیکن اس کے بعد جس نے انکار کیا پھر اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہوگی، وہ آخری آپشن ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نکالیں، ہمارا معجزہ دکھائیں ہمیں. تو پھر ایسے ہی ہوا، اللہ رب العالمین نے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیا. پہاڑی درے سے بڑی چٹان کے پیچھے سے اونٹنی نکل کے آ گئی، جس طرح کی وہ کہتے تھے ویسے آ گئی. اب وہ سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کوئی جواب تو ان کے پاس تھا نہیں. اچھا پھر کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کی خاص نشانی ہے، یہ اونٹنی یہ اللہ کا خاص معجزہ ہے، اب اس کی قدر کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو بری نیت کے ساتھ دیکھنا بھی نہیں. اب یہ جو ہے نا یہ اللہ رب العالمین کی اتھارٹی کی نشانی ہے تمہارے اندر، یہ سرکاری اونٹنی ہے. آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ یہ سرکاری اونٹنی ہے، اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو پھر سرکار تمہارے خلاف ہو جائے گی. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کی اونٹنی ہے. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، سرکاری اونٹنی. لَكُمْ آیَةً،
یہ تمہارے لیے خاص نشانی ہے، یہ الارم ہے تمہارے لیے، الارم ہے تمہارے لیے، اس کو چھیڑا تو الارم بج جائے گا، پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، خاص نشانی ہے تمہارے لیے، فَذَرُوهَا، اس کو چھوڑ دینا، اس کو روکنا نہیں، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین سے، جہاں چاہے جس کھیت سے چاہے کھائے، جدھر چاہے جائے، تم اس کو روک نہیں سکتے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو ٹچ بھی نہ کرنا کسی برے ارادے سے، مس بھی نہ کرنا، ٹچ بھی نہیں کرنا، اس کو چھونا نہیں ہے کسی بری نیت سے، اگر ایسا کرو گے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو پھر تمہیں وہ عذاب پکڑ لے گا جو بالکل تمہارے قریب پہنچا ہوا ہے۔ اب اونٹنی کے آنے کے بعد عذاب بھی اونٹنی کے ساتھ ہی ہے، جب جیسے تم نے اونٹنی کو ٹچ کیا بس وہ عذاب کا بیریئر کھل جائے گا، تو پھر تمہیں پکڑ لے گا وہ عذاب جو قریب آ لگا ہے، تو اونٹنی کے ساتھ ہی عذاب ہے، سمجھ لیں آپ۔ تو کچھ عرصہ تو انہوں نے برداشت کیا اس کو۔ اب یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اونٹنی کو برداشت کیا کچھ عرصے کے لیے، اب دیکھیں ایک پورے علاقے میں 5 لاکھ کی آبادی ہے، وہاں پہ ان کے بے شمار جانور ہوں گے، تو ان جانوروں کے ساتھ ایک اونٹنی اگر اس علاقے میں رہتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب کیا وہ پریشانی پیدا کر رہی تھی وہ ایک اونٹنی ان کے لیے؟ لیکن یہ ایک مینٹالٹی ہوتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کا ضمیر اتنا یعنی دل اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ آپ وہ چیز دیکھ نہیں سکتے، آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی، کوئی مسئلہ پیدا نہیں کر رہی، کوئی پریشانی پیدا نہیں کر رہی، آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، آپ اپنے کام جاری رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن بس ایسی طبیعت بن جاتی ہے بندہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، وہ دل میں ہر وقت جو ہے نا وہ چیز چبھتی رہتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، وہ لوگ جو دین بیزار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مثلا یہاں پہ اب یورپ کے اندر دیکھیں آپ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد کو دیکھنا نہیں چاہتے، اتنی بلڈنگیں یہاں بنی ہوئی ہیں، مسجد بھی ایک بلڈنگ کا نام ہے، تو اگر اتنے بڑے شہر میں ایک مسجد کی بلڈنگ مثلا بنی ہوئی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے اسے، وہ مسجد کو کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن وہ مسجد کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، برداشت نہیں کر سکتے، مسجد کی دیوار بلڈنگ ان کو برداشت نہیں ہوتی، وہ بھی دیوار ہی ہوتی ہے، بلڈنگ ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو حجاب ہے مثلا، تو حجاب کیا کہتا ہے؟ آزادی ہے، جس طرح کی جو مرضی کوئی کپڑے پہنے، کوئی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ اس کو ایشو نہ بنائیں یا نہ سمجھیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک خاتون نے ایک پیس آف کلاتھ یا نا ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے اگر انہوں نے سر پہ رکھا ہوا ہے مثلا، تو آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی زندگی میں رکاوٹ نہیں بنتی، لیکن یہ ایک نشانی ہے حجاب، تو کتنے لوگ ایسے ہیں اس کو دیکھ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح داڑھی ہے مثلا، تو کسی کو کیا کہتی ہے؟ اگر میں نے رکھی ہوئی ہے تو کسی کو کیا مسئلہ ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کو برداشت نہیں، یہ ایک سائن ہوتا ہے، وہ اس سائن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بالکل آپ یوں ہی سمجھیں کہ وہ اللہ کی اونٹنی ہے، اتنے جانوروں میں ایک جانور گھوم پھر رہا ہے تو آپ کو کیا کہتا ہے، لیکن لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ ایک خاص علامت ہوتی ہے نا، تو وہ سمجھ ہوتے ہیں کہ اس علامت کے پیچھے جو چیز ہے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ اچھا جی، نہ برداشت ہوئی ان سے، اور بالآخر انہوں نے آپس سے مشورہ کیا، طے ہو گیا، ایک گروپ کی ذمہ داری لگ گئی کہ وہ اس کو گھیریں گے، روکیں گے اور ماریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، اس کو قتل کیا، فقال، تو صالح علیہ السلام نے پھر ان کو کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تم اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا سکتے ہو، زندگی گزار سکتے ہو 3 دن کی مہلت، تمہارے پاس اب زندہ رہنے کے لیے 3 دن ہے۔ تمتعوا، یہ لفظ متاع سے بنا ہے، متاع اس کا معنی ہوتا ہے سامان، تو سامان استعمال کرو، چیزوں سے فائدہ اٹھا لو، فی دارکم اپنے گھروں کے اندر،
सलासत अय्याम 3 दिन के लिए, अब 3 दिन की मोहलत है तुम्हारे पास। ज़ालिका वादुन गैर मकज़ूब, ये अल्लाह की तरफ से वादा है जिसमें कोई झूठ नहीं है, ये वादा झूठा नहीं होगा, पक्की बात है। 3 दिन के बाद तुम्हारे पास मोहलत खत्म है, अब 3 दिन तुम्हारे पास जिंदगी रह गई है। फलम्मा जा अमरोना, फिर जब हमारे फैसले का वक्त आ गया, नज्जैना सालिहन, तो हमने बचा लिया सालेह अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना आमनु माअहू, और उन लोगों को जो उन पर ईमान लाए थे, बिरहमतिम मिन्ना, अपनी तरफ से रहमत के साथ हमने उनको बचा लिया। ये हमारी रहमत थी कि हमने उनको बचा लिया। व मिन खिज़्य यौमइज़िन, और उस दिन की रुसवाई से बचा लिया। दुनिया में अपने अजाब से बचा लिया और क़यामत के दिन की रुसवाई से बचा लिया। तो ना उनको रुसवाई होती है और ना उनको अल्लाह की तरफ से सजा मिलती है। अल्लाह उनको रहमतें अता करते हैं जो अल्लाह की बात मानने वाले होते हैं। इन्ना रब्बका हुवल कवियुल अजीज, बेशक तेरा रब वो ताकत वाला है और वो सुप्रीम है, उससे बड़ा कोई नहीं है, कोई उसको रोक नहीं सकता अपने प्लान के अंदर। वो ताकतवर है और वो सुप्रीम है। तो कैसे वो हलाक हुए थे? अल्लाह फरमाते हैं आखिज़ल्लज़ीना ज़लमु सयहा, और उन जालिमों को एक धमाके की आवाज ने पकड़ लिया। सयहा का माना होता है सख्त किस्म की जो धमाका, चिंगार, चीख, ऐसी जिससे दिल फट जाए। तो सख्त किस्म के धमाके की एक आवाज आई, तो उस धमाके ने जालिमों को पकड़ लिया। अस्बहू फी दियारिहिम जासिमीन, और अपने घरों के अंदर ऊंधे मुंह वो पड़े के पड़े रह गए। जिगर उनके फट गए, दिमाग फट गए। वो इतनी जोरदार धमाका था कि उनके कान जो है बर्दाश्त नहीं कर सके। जलजला आया, धमाका हुआ, तो बस उनकी जान निकल गई, उनके कलेजे फट गए, उनके कान दिमाग फट गए, वो बर्दाश्त नहीं कर सके। इंसान की कैपेसिटी होती है किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की। अब हमारी जो आंखें हैं ना, एक हद तक लाइट को बर्दाश्त कर सकती हैं। हमारे जो कान हैं एक हद तक साउंड को बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे जो दिल हैं, दिमाग हैं, एक हद तक हर चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं। जब उससे उसकी जो है ना वो बढ़ जाती है इसकी कैपेसिटी, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इतनी सख्त कड़क और धमाका था, सारे वो मारे गए और अपने घरों में सुबह के वक्त कोई जिंदा बाकी नहीं बचा। वासबाहू फिर दियारिम जासमीन, सुबह के वक्त अपने घरों में वो ऊंधे पड़े हुए थे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लम यगनौ फीहा, ऐसा लगता था, ऐसी वीरानी, ऐसी बर्बादी हो गई कि कअल्लम यगनौ फीहा, गोया कि वो इसमें कभी रहते ही नहीं थे, गोया कि इस इलाके में कभी वो बसते ही नहीं थे। अला, गौर से सुनो, इन्न समूद कफरू रब्बहुम, बेशक कौमे समूद ने अपने रब के हुक्मों की नाफरमानी की, अपने रब का कुफर किया। अला बोदल समूद, और गौर से सुनो, खबरदार रहो, समूद के लिए दूरी हो गई, यानी समूद पे अल्लाह का अजाब पड़ गया, अल्लाह ने रहमत से दूर कर दिया उनको, फिटकार पड़ गई अल्लाह रब्बुल आलमीन की समूद पर, तो तबाही और बर्बादी होगी समूद के लिए। तो ये कौम समूद की एक एपिसोड अल्लाह ने यहाँ पेश की है। अब अगले दर्स में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथ ही फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम, तो इन दोनों को इकट्ठा अगली एपिसोड में, अगले रकूब में पेश किया है। तो अगली स्टोरी जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, लूत अलैहिस्सलाम की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।